بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی یمی، ٹیسٹی، مزیدار قیمہ ہری مرچی پیاز۔ یہ بھی بہت کوئک ریسیپی ہے، بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے۔ ہم نے لیا ہے ½ kg یعنی کہ ½ کلو قیمہ۔ پھر ہم نے لی ہے 3 میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی پیاز۔ 10 عدد ہم نے لیے ہیں موٹی والی ہری مرچیں، بڑی ہری مرچیں کاٹ لیا ہم نے۔ پھر ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں، 1 ٹیبل اسپون نمک، اور آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، 100 گرام یعنی کہ 1 کپ سے کم دہی، اور کوکنگ آئل 1/3 کپ یعنی کہ 1 کپ میں سے 3 حصے کر لیں، اتنا آئل ہمیں چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم پین میں آئل گرم کریں گے، پھر ہم اس میں اپنی سلائس کی ہوئی پیاز کو ایڈ کریں گے۔ سلائس کی ہوئی پیاز کو ایڈ کر کے اسے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے اسے ہم میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے۔ ابھی کچھ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے، اور اب یہ دیکھیے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسے ہمیں گولڈن براؤن ہرگز نہیں کرنا، بس جیسے ہی یہ ہلکا سا کلر چینج کر دے اپنا، ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے، اب ہم اس میں یہ قیمہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیے اس قیمے کو بھی ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر سے جو ایک یہ بھی اپنا ایک کلر چینج کر دے، اور ایک جو اسمیل ہوتی ہے اس کی اپنی ایک جو بیف میں سے یا کسی بھی قسم کے گوشت میں سے آتی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم اس کو آئل میں اچھی طریقے سے فرائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آئل تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ½ کپ بھی لے سکتے ہیں، ایز پر یور چوائس، آپ کی اپنی مرضی ہے کم یا زیادہ آئل آپ ڈالنا چاہیں۔ اب اس میں ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے۔ اس میں ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ، کٹی ہوئی مرچیں، نمک، ہلدی، دھنیا لے کے رکھا تھا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی۔ دہی ہم نے 100 گرام لی تھی، آپ اسے تھوڑی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز یہ پرفیکٹ، یہ بالکل مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا۔ دیکھیے اب ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے، اور اتنا پکائیں گے کہ جو دہی کا واٹر ہے یہ ڈرائی ہو جائے۔ آج آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ تھوڑا چینج نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہم اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے۔ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آج آپ کو بیک گراؤنڈ چینج نظر آ رہا ہوگا، تو یہ میری امی کا کچن ہے۔ اچھا اب ہم اس میں ساری ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے۔ ہری مرچیں بھی آپ زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان ہری مرچوں میں اتنا زیادہ تیکھا پن نہیں ہوتا، تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ 10 ہری مرچیں ½ کلو قیمے کے لیے بہت ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے اس میں کٹی ہوئی مرچیں بھی ایڈ کری ہیں، کٹی ہوئی مرچیں ہم نے اس میں لیے اتنی ایڈ کری تھی کیونکہ اس سے تھوڑا سا کلر اچھا لگتا ہے۔ اور ہم اسے اتنا پکائیں گے جو ٹماٹر ہم نے ڈالے ہیں وہ تھوڑے گل جائیں، سافٹ ہو جائیں، اور ہری مرچیں بھی گل جائیں۔ اس لیے ہم اس کو ڈھک کر 10 to 15 منٹس میڈیم آنچ پہ پکائیں گے۔ اب یہ دیکھیے اس طریقے سے اب ہم اس کو دوبارہ ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ یہ ہری مرچیں اور ٹماٹر سافٹ نہ ہو جائیں اور جو آئل ہے وہ الگ نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے اب آئل سیپریٹ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے قیمے کو اور ان چیزوں کو ہم جتنا زیادہ بھونتے ہیں، جتنا زیادہ میڈیم آنچ پر ہم اس کو پکاتے ہیں، اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اب ہم اس کو ڈھک کر 2 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے، بالکل ہی لو فلیم پر، اور اب یہ تیار ہے۔ آپ بھی بنائیے گا، کھائیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسا بنا، اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک
تھینک یو.